کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں جن کو ایک طرف ہیرو سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف ولن؟ ایسی ہی ایک شخصیت ہے 11ویں صدی کے سلطان محمود غزنوی۔ اس حکمران کی کہانی بہت عجیب ہے۔ دنیا کا ایک حصہ انہیں ایک عظیم ہیرو مانتا ہے، جبکہ دوسرا انہیں ایک ظالم حملہ آور کے طور پر یاد کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر محمود غزنوی تھے کون؟ ایک دیندار بادشاہ، علم و فن کے قدردان اور بت شکن، یا پھر ایک بے رحم حملہ آور، مندروں کو توڑنے والے اور دولت کے پجاری؟ دیکھیں، ان کی شخصیت انہی جو بالکل الگ، بالکل مختلف تصویروں میں بٹی ہوئی ہے، اور آج ہم اسی الجھی ہوئی داستان کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ان کی سلطنت بنی کیسے، پھر ان کی دینداری اور علم سے محبت پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم ان کے متنازع حملوں کا جائزہ لیں گے، اور بالکل آخر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، سیاست، دین یا صرف لوٹ مار؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی جو لیگیسی ہے وہ شروع سے ہی، ہمیشہ سے ہی متنازع رہی ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں۔ دیکھیں، محمود کی کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے اس سلطنت کو سمجھنا ہوگا جو انہوں نے بنائی، اس دور کو، اس دنیا کو دیکھنا ہوگا جہاں سے وہ ابھرے۔ تو غزنوی سلطنت کا آغاز اس وقت ہوا جب اس سے پہلے کی ایک بڑی طاقت یعنی سامانی سلطنت کمزور ہو کر ٹوٹ رہی تھی۔ اسی پولیٹیکل ویکیوم، اسی انتشار میں محمود کے والد سبکتگین، جو خود ایک ترک سپاہ سالار تھے، انہوں نے غزنی میں اپنی آزاد حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور پھر جب محمود تخت پر بیٹھے تو انہوں نے بہت ہی تیزی سے اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر سلطان کا لقب اختیار کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں تھا، یہ قدم ان کے بڑے ارادوں، ان کے بلند عزائم کا کھلا اعلان تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے ان کی شخصیت کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں جو انہیں ایک قابل احترام، ایک قوم کو بنانے والے حکمران کے طور پر پیش کرتا ہے۔ محمود کی ذاتی زندگی میں دینداری کا بہت عمل دخل تھا، یہ ان کی پہچان کا ایک بنیادی حصہ تھی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک عالم بھی تھے جنہوں نے اپنی سلطنت میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا، اور اس دور میں یہ بات بہت معنی رکھتی تھی۔ ایک حکمران کا دیندار ہونا اس کی حکومت کو لیجیٹیمیسی یعنی ایک طرح کا جائز پن دیتا تھا، اور ان کی یہ بت شکن والی پہچان سب سے زیادہ مضبوط ہوئی سومناتھ کے مندر پر حملے کے وقت۔ روایت کے مطابق جب انہیں بت نہ توڑنے کے بدلے بے پناہ دولت کی پیشکش کی گئی تو ان کا جواب تھا، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ بس اسی ایک جملے نے انہیں ہمیشہ کے لیے بت شکن یعنی آئیڈل بریکر کا لقب دے دیا۔ مگر وہ صرف ایک جنگجو اور دیندار حکمران ہی نہیں تھے، ان کی شخصیت کا ایک اور بہت اہم پہلو تھا، علم اور فن سے ان کی محبت۔ انہوں نے غزنی کو، جو ان کا دارالحکومت تھا، ایک ایسے شاندار ثقافتی مرکز میں بدل دیا تھا جو اس وقت کے بڑے شہروں جیسے بغداد اور قاہرہ کو ٹکر دے سکتا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں، انہوں نے اپنے دور کے سب سے ذہین لوگوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا تھا۔ البیرونی جیسا عظیم سائنسدان اور فردوسی جیسا لازوال شاعر، یہ سب ان کے دربار کی زینت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دربار سے 400 سے زیادہ شاعرہ وابستہ تھے۔ ذرا سوچئے اس ماحول کے بارے میں جہاں علم اور فن کی اتنی قدر کی جاتی ہو۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر سکے کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اور محمود کے معاملے میں وہ دوسرا رخ ان کی ہندوستان میں کی گئی فوجی مہمات سے بنا۔ 17 یہ وہ تعداد ہے جو محمود غزنوی کے متنازع شہرت کا مرکز ہے۔ 17 انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند پر 17 فوجی حملے کیے۔ اب دیکھیں، یہ حملے بالکل یک طرفہ نہیں تھے۔ ان کا آغاز پنجاب کے راجہ جے پال کے غزنی پر کیے گئے حملوں کے جواب میں ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان مہمات کا رخ دولت مند ریاستوں کی طرف مڑ گیا، اور اس سلسلے کا سب سے بڑا واقعہ سومناتھ کے مشہور مندر پر حملہ تھا۔ ان حملوں سے غزنی کے خزانے تو یقیناً بھر گئے، لیکن ہندوستان میں ان کی وجہ سے ایک ایسی تلخ یاد رہ گئی جو تباہی، کڑواہٹ اور بے اعتمادی پر مبنی تھی۔ تو یہاں آ کر سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان سب اقدامات کے پیچھے اصل وجہ، اصل موٹیویشن کیا تھی؟ یہ اس پوری کہانی کا آپ کہہ سکتے ہیں سب سے اہم حصہ ہے۔
تاریخ دان آج بھی اس سوال پر بحث کرتے ہیں، کیا یہ سب دینی جوش و جذبے کی وجہ سے تھا، یا یہ سیاسی حکمت عملی تھی، یا پھر صرف معاشی لالچ؟ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ان کے حملے بنیادی طور پر سیاسی تھے، یعنی یہ اکثر باہر سے آنے والے خطرات کا سوچا سمجھا جواب تھے اور اپنی سلطنت کو پھیلانے اور محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ تھے۔ مشہور مورخ رومیلا تھاپر اس نظریے کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دور میں مندر صرف عبادت گاہ ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سیاسی اور معاشی طاقت کے بہت بڑے مراکز بھی تھے۔ لہٰذا جب بھی کوئی مندر طاقت کا مرکز بنتا تو وہ فوجی حملے کا نشانہ بن جاتا تھا، چاہے حملہ آور ہندو ہو یا مسلمان۔ اور شاید یہی ان کی شخصیت کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ کچھ مندروں کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی اپنی فوج میں ہزارے رائے اور تلک رائے جیسے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہندو کمانڈر موجود ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے فیصلے صرف اور صرف مذہبی تعصب پر مبنی نہیں تھے۔ تو ان تمام الگ الگ بلکہ بالکل الٹ شہادتوں کی روشنی میں ہم آخر اس تاریخی شخصیت کے بارے میں کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ آخر میں محمود کی دو بڑی اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف داستانیں باقی رہ جاتی ہیں، اور یہی دو کہانیاں ہیں جو تاریخ میں ان کا مقام طے کرتی ہیں۔ تو ان کی کہانی کسی ایک سائیڈ کو چننے کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ان کے دور میں دین، سیاست اور طاقت، یہ سب چیزیں کس طرح آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک معمار بھی تھے اور ایک تباہ کن بھی۔ اور محمود کی یہ لیگیسی ہم سب کو ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ تاریخ کو ایسی شخصیات کو کیسے جج کرنا چاہیے جن کے اعمال ایک ہی وقت میں تعمیری بھی ہوں اور تخریبی بھی؟ کیا ہم ایک ہیرو اور ایک ویلن کی کہانی کو ایک ہی شخص میں قبول کر سکتے ہیں؟